तीसरे पहर के करीब यीशु ने भारी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एलिया एलिया लामा शबक्तनी, यानी कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। अंकल जी भाई साहब की प्रेजेंस में इट्स नॉट इजी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। We are praying for you. थैंक यू। ये चौथा कलमा कफारा का कलमा है, ठीक है, जिसमें एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बाइबल में इसके दो रेफरेंस मिलते हैं, मत्ती 27:30 में 3 में सॉरी उसमें और मरकुस 15:24 में। इसको हम थोड़ा सा अगर बैक से देखें, थर्सडे की नाइट से जब खुदावन बाग गतसमनी में गए और वो नहायत रंजीदा थे, और रात के वक्त जब वो दुआ कर रहे थे और उनका पसीना खून की बूंदें बनकर गिर रहा था, और उसके बाद यहूदा अस्करियोती सरदार काहनों और सिपाहियों के साथ यीशु को पकड़ने के लिए आए, और 3 बजे के करीब उन्होंने यीशु को काइफा के सामने पेश किया और उन्होंने कत्ल का फतवा दे दिया। और तकरीबन 5:30 बजे खुदावंद को पैंतुस और पिलातुस के सामने पेश किया गया। 6 बजे हेरोदिस के पास पैंतुस पिलातुस ने दोबारा भेज दिया ताकि वो सुने। हेरोदिस ने 7 बजे यीशु को वापस भेजा ये कहकर कि मैं इसमें कोई ऐसा गुनाह नहीं पाता कि इसको कत्ल किया जाए, और उसने अपने हाथ यीशु के खून से धो लिए। ये सब हवाले हम बाइबल में पढ़ते हैं, और उसने यीशु को यहूदियों के हवाले कर दिया सलीब पर चढ़ाने के लिए, और तकरीबन 9 बजे यीशु को सलीब पर काट दिया गया। और खुदावंद यीशु मसीह 9 बजे से 12 बजे तक जब सलीब पर थे तो उन्होंने पहले 3 कलमे कहे जो दूसरों के बारे में थे, और उसके बाद 3 कलमों के बाद खुदावंद ने वो 3 कलमे खुदावंद ने दिन की रोशनी में कहे, और उसके बाद अंधेरा छाना शुरू हो गया, और टोटल खुदावंद यीशु मसीह 6 घंटे सलीब पर रहे। और 3 बजे के करीब खुदावंद ने चौथा कलमा जो था, जो अपनी ज़ात के बारे में था, वो कहा, और उस वक़्त तारीकी छा चुकी थी। 3 बजे बहुत रोशनी होती है, दिन होता है, बट वो तारीकी जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर उस सारी दुनिया में इसलिए छा गई क्योंकि वो सब हमारे गुनाह थे। और ये एक एबनॉर्मल चीज़ थी कि जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, वो रात की तारीकी में पैदा हुए, बट उस वक़्त क्या हुआ, एक नूर छा गया। गडरियों ने और उस सितारे ने सारी उस सरजमीन को रोशन कर दिया। बट जब यीशु का पैदा होना तारीकी में नूर बन गया, और जब यीशु मसीह दुनिया से जा रहे थे तो वो जो रोशनी थी दिन की वो तारीकी में बदल गई। और खुदावंद की ज़िंदगी, उनका मोजज़ात करना, उनका आसमान पर उठाया जाना, उनकी खिदमत, उनका सब कुछ ही जो था बिल्कुल हमारी अक्लों से और समझों से बालातर है, और ये हम अपनी अक्ल से नहीं बल्कि उसकी मफूकुल फितरत कुदरत से ही समझ सकते हैं। और इसी तरह ये अंधेरा हम तब देखते हैं जब मिस्र में 10 आफत आई थी, तो जो 9वीं आफत थी वो अंधेरे की थी, और वो आफत इसी वजह से आई थी क्योंकि मिस्र में बहुत गुनाह था, बदी थी, और उस वक़्त खुदा मिस्र की और फ़िरौन की अदालत कर रहा था। और यहाँ पर खुदा जब हमारी गुनाहों की अदालत यीशु के ऊपर कर रहा था तो ये अंधेरा हमने देखा।
اور ایسا نہیں تھا کہ خدا یہ سب کچھ بڑی خوشی سے کر رہا تھا، خدا بھی اس چیز سے دکھی تھا کہ اس کے بیٹے کے اوپر یہ سارے دکھ گزرنے والے ہیں. جس طرح ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں بائبل میں کہ دارا بادشاہ کے زمانے میں جب دانیال وہاں پہ تھا تو یہ اناؤنس کیا گیا کہ سب جو ہیں وہ 30 دن صرف دارا بادشاہ کی عبادت کریں گے یا ورشپ کریں گے. بٹ دانیال نے نہیں مانا اور اس نے اپنے ہی خدا کی عبادت کی. تو اس وقت بھی دانیال نبی پر بھی یہ لا لاگو کیا گیا کہ اس کو سزا دی جائے. اور جب دانیال نبی کو شیروں کی غار میں پھینکنے کے لیے سزا کے طور پر جا رہے تھے تو دارا بادشاہ اپنے دل میں پریشان تھا، وہ خوش نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ خدا کا بندہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے. بٹ اینڈ جب اس کو پھینک دیا گیا اور اگلے دن جب اس نے جا کے اس غار پر آواز دی کہ اے دانیال کیا تیرے خدا نے تجھے بچا لیا، تو وہ وہاں بھی ایک گواہی تھی کہ ہاں خدا نے اسے بچا لیا. اور اسی طرح خدا کے جو عدالت کے ہے اس کے لاز ہیں، اور جب ہم کوئی دنیاوی طور پر ہم ٹریفک میں کوئی رول بریک کرتے ہیں تو ہمیں اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم خدا کے کوئی قانون کو توڑتے ہیں تو اس کے بھی ہمیں کانسیکوینسز بھگتنے پڑتے ہیں. اور یہ سارے کانسیکوینسز آدم اور حوا سے شروع ہو کر وہ ساری بنی نوع انسان جو اب تک یا ہمارے آنے والے جو نسلیں ہیں ان سب کے گناہ اس وقت خداوند یسوع کے اوپر تھے، اور اس کا چہرہ، اس کی باڈی، اس کی ہر چیز جو تھی وہ بگڑ چکی تھی. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. تو اسی لیے یہ خدا کا برہ جو تھا ہمارے گناہوں کے لیے اس وقت صلیب پر تھا. جیسے یہ مسلم لوگ ہیں قربانی دیتے ہیں تو یہ اپنے برے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہاں سے ہمارے سارے گناہ جو ہے اس برے کے اوپر ہیں اور یہ قربان اور ہوتا ہے، ہم آزاد ہوتے ہیں. اسی طرح مسیح یسوع جو ہمارا حقیقی برہ ہے اس نے صلیب پر ہمارے سارے گناہ لے لیے. اور جب وہ شام کا وقت، تھوڑا سا ہم پیچھے چلے، جب وہ شام کا وقت ہو رہا تھا اور اندھیرا چھا چکا تھا، خداوند یسوع کے زخموں سے بہت خون رس رہا تھا اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے دھوپ بھی کم ہو گئی اور خداوند کو مزید ان زخموں میں تکلیف ہو رہی تھی. جو یسوع کے شاگرد تھے وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے. یسوع کی حالت جو تھی وہ درد سے اور دکھ سے خراب ہو رہی تھی. پیاس سے یسوع مسیح نڈال ہو رہے تھے اور یہودی جو تھے اس وقت مذاق اڑا رہے تھے. بٹ ہمارے خداوند کی وہ قربانی ہمارے لیے تھی. جیسے اس نے یسایہ میں لکھا، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں، ہمارے غموں کو برداشت کیا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا، ہماری ہی بدکرداری کے باعث وہ کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. اور تاکہ ہم شفا پائیں. خداوند جو مکمل پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو چاہتا ہے، اور خداوند کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. اس لیے اس وقت خدا نے اپنا منہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے موڑ لیا. نہ صرف خداوند نے بلکہ سورج نے، روشنی نے بھی اپنا منہ اس کی طرف سے موڑ لیا. جیسے پطرس میں لکھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم اس کی قربانی کے لیے، اس کی محبت کے لیے شکر کرتے ہیں جو اس نے صلیب پر ہمارے لیے دی اور ہمارے لیے وہ کچلا گیا. اگر وہ کچلا نہ جاتا تو ہم ریسٹور نہ ہوتے. اگر اس نے صلیب پر جان نہ دی ہوتی تو آج ہم زندہ نہ ہوتے. اس نے صلیب پر اپنی باہیں پھیلائیں تاکہ ہمیں گلے سے لگا سکے، ہمارا ملاپ باپ کے ساتھ کرا سکے.
اگر ہم ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کریں اور اس سلیب کو دیکھیں جس پر یسوع لٹکا ہوا تھا، اور تاریکی تھی، شاگرد جا چکے تھے، ماں جا چکی تھی، ہر کسی نے چھوڑ دیا، باپ نے بھی منہ موڑ لیا، ہر طرف اندھیرا تھا، مایوسی کا عالم تھا، کرب کا عالم تھا، اور وہ ہمارے سارے گناہ، ہماری ساری محرومیاں، ہماری کمزوریاں، ہماری برائیاں، ہمارے وہ تمام پاپ جو ہم نے انسان ہوتے ہوئے کیے تھے، وہ سب اس وقت یسوع پر لدے ہوئے تھے۔ اور اس وقت اگر ہم اپنے موجودہ زندگی کی کمزوریوں کو، کمیوں کو، پاپوں کو، گناہوں کو، غریبی کو، لاچاری کو، اپنی عدم معرفت کو، اس ریجیکشن کو جو اس وقت یسوع مسیح محسوس کر رہا تھا کہ باپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، وہ جو ریجیکٹ فیل کر رہا تھا، اگر ہم اس وقت اپنی زندگیوں کی ان ساری کمزوریوں کو، ریجیکشن کو، اس کروس کو جو آج ہماری امیجنیشن میں نظر آ رہا ہے، اس پر ڈالتے ہیں تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ بے شک پھر کمی، کمزوری ہمارے گناہ کی ہے یا کسی بھی چیز کی ہے، تو یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں سے اس کے خون نکلا تاکہ وہ ہمیں اپنی باہوں میں لے لے، اس کے پیروں سے خون نکلا تاکہ وہ ہماری نجات کے لیے راستے بنا دے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا گیا تاکہ ہمیں شعور ملے، ہمیں عقل ملے، ہمیں اس کی سمجھ ملے، اور وہ ہمارے لیے لعنتی بنا تاکہ ہم اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں عزت پائیں، اور وہ اس طریقے میں سے گزرا تاکہ ہم روشنی میں جائیں، اور وہ کرش کیا گیا، وہ کچلا گیا تاکہ ہم سلامتی پائیں۔ ہم یسوع کی اس خوبصورت قربانی کے لیے ہم دل سے اس کے شکر گزار ہیں۔ تھینک یو۔ Amen. تھینک یو جیسس، تھینک یو ویری مچ کلام کی ان باتوں کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم ایک گیت گائیں گے مل کے، قدوس 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 وہی ہے پاک خدا، لکڑی پہ لٹکا ناصری، دینے کو زندگی۔ اور اسی گیت کے دوران